کہ بہن دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں خدا ایک ہی ہے۔ در حقیقت خدا ایک ہے اور مذہب بھی ایک ہے، مگر انسانوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے اپنے مذہب بنا لیے جو کہ ہر طرح سے غلط ہے۔ مسلمانوں، عیسائیوں، ہندوؤں کا الگ خدا نہیں، انسانوں سمیت تمام مخلوقات کا ایک ہی خدا ہے، اور میں نے تمام مذاہب میں خدا کے السلام علیکم جی آئے نے اپنے یوٹیوب چینل تے میرا نام محمد آصف، میرا تعلق شہر رکاڑے تے ہاں تے میں امید کرنا کہ تسی ٹھیک ٹھاک ہوگے، اللہ پاک تانوں خوش آباد رکھے۔ تے اج آپ ایڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک دے غیر مسلم لڑکی دے سوالوں جواب دی ویڈیو تے ویڈیو بہت ہی ایمان خلوت ویڈیو ہے، تے ویڈیو نو آخر تک لازمی دیکھنا۔ جے تسی ہلے تک بھی میرا چینل نہیں سبسکرائب کیتا تے چینل نو سبسکرائب کر کے ویڈیو نو لائک کر دیو تے بیل آئیکن نو لازمی پریس کر دیو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو دا نوٹیفیکیشن سب تو پہلے تواڈے کو پہنچ جاوے۔ تے جلدی چل لے ویڈیو ویکھنے، ویڈیو بہت ہی ایمان خلوت ویڈیو ہے تے ویڈیو نو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، دنیا جہان میں لا تعداد مذاہب پائے جاتے ہیں۔ ان مذاہب میں یہ قدر مشترک ہے کہ تمام مذاہب ایک خدا اور ایک برتر ہستی پر یقین رکھتے ہیں جو قادر مطلق ہے۔ ہر مذہب اور زبان میں خدا کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ عیسائیت میں گاڈ، یہودیت میں یاوے، ہندو مت میں ایشور، سکھ مذہب میں واہ گرو اور اسلام میں اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے۔ مگر یہ صرف پکارنے کے الگ طریقے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا بھی بدل گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خدا ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا۔ در حقیقت لفظ خدا مختلف زبانوں میں ایک طویل ارتقائی مراحل سے گزرا ہے۔ اس کا مطلب مخلوقات سے برتر ہستی کو ماننا اور اس کی عبادت کرنا ہے۔ خدا کے حوالے سے انسان جو نظریہ رکھتا ہے اس کا اثر براہ راست اس کے کردار، سلوک، اخلاق اور پھر معاشرے پر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے آج تک کوئی بھی قوم مذہب کے عنصر کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر سکی، اور نہ ہی تاریخ میں ہمیں کوئی ایسی تہذیب نظر آتی ہے جو مذہب کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے ترقی یافتہ کہلاتی ہو۔ تو کوئی بھی معاشرہ ہو، خدا کے تصور کا اثر براہ راست انسان کے ماحول پر پڑتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی اور مذہب کو اپنانے پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا خدا کوئی اور ہے اور دوسرے مذاہب کے خدا کوئی اور ہیں۔ ان کو یہ حقیقت بھی ہدایت کے راستے پر لانے سے روکتی ہے، اور یہ یقیناً شیطان کا وسوسہ ہے جو انسان کو گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کا مسافر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان بھی پھر ڈرتے ہیں کہ سچے مذہب کو پا لینے کے بعد بھی اپنا مذہب چھوڑیں تو کیا ہمارا خدا تو ناراض نہیں ہو جائے گا۔ ناظرین، اسی سے ملتا جلتا سوال ایک لڑکی نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا تھا۔ وہ لڑکی اسلام قبول کرنا چاہتی تھی مگر سامنے آنے سے ڈرتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے گھر والوں کو اس چیز کی بھنک بھی پڑے کہ وہ اپنا مذہب چھوڑنا چاہتی ہے۔ تو اس نے سامنے آنے کے بجائے اپنا سوال ایک پرچی پر لکھ کر ڈاکٹر ذاکر نائک کے اجتماع کے منتظم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اس بہن کی بات کا مان رکھا اور اس کا نام لیے بغیر خود پڑھ کر ڈاکٹر صاحب کو سوال سنایا تاکہ وہ اس کا جواب دے سکیں۔ اس لڑکی نے پوچھا کہ میں غیر مسلم ہوں اور اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، کیا اس کا مطلب ہے کہ میرے مذہب کا خدا مجھے سزا دے گا؟ I have a question from a non-Muslim sister on the slip. It says, I am a non-Muslim girl and I am considering to revert to Islam. But would this mean my God in my religion will punish me? ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سوال سننے کے بعد پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایک اور انسان کو ہدایت کے راستے پر ڈالا ہے، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ پھر کہا کہ بہن دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں خدا ایک ہی ہے۔ در حقیقت خدا ایک ہے اور مذہب بھی ایک ہے، مگر انسانوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے اپنے مذہب بنا لیے جو کہ ہر طرح سے غلط ہے۔ مسلمانوں، عیسائیوں، ہندوؤں کا الگ خدا نہیں، انسانوں سمیت تمام مخلوقات کا ایک ہی خدا ہے، اور میں نے تمام مذاہب میں خدا کے تصور سے متعلق ایک تفصیلی لیکچر دیا ہے جس میں میں نے ثابت کیا کہ تمام مذاہب کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں، وہ تخلیق نہیں، اس کے پاس تمام جہانوں کی طاقت ہے، تو خدا ایک ہی ہے۔ اگر آپ دوسرے مذاہب کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام مذاہب کہتے ہیں کہ ایک پیغمبر آنا ہے جس کا نام محمد ہوگا، چاہے یہودی صحیفے ہوں، عیسائی ہوں، ہندو صحیفے ہوں، سب میں آخری نبی کی آمد کی خبر دی گئی اور خدا کے ایک ہونے کا کہا گیا۔ سوال کرنے والی لڑکی چونکہ سامنے نہیں آئی تھی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ آپ عیسائی ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں یا کسی اور مذہب سے آپ کا تعلق ہے، مگر آپ اپنی مذہبی کتاب کا بھی مطالعہ کریں تو اس میں بھی لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آخری نبی آنے والے
والے ہیں اور وہ انسانوں کو ہدایت کی طرف بلائیں گے. تو اگر خدا ایک ہے اور آپ اس خدا کی طرف ہی رجوع کریں گی تو کس چیز کا ڈر؟ آپ کے مذاہب کا خدا ہی اسلام کا خدا ہے اور اسلام قبول کرنے کا مطلب ہی اپنی رضا کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہے. تو انشاءاللہ خدا آپ سے بہت خوش ہوگا اور آپ کو جنت میں جگہ عطا کرے گا. آپ کو اگر مزید رہنمائی چاہیے تو آپ میرا پہلا لیکچر دیکھ سکتی ہیں جو آپ کو آن لائن مل جائے گا، جس کا موضوع ہے کہ کانسیپٹ آف گاڈ ان ڈفرنٹ ریلیجنز. اب یہ سنیں تو آپ کو اور بھی پختہ یقین ہو جائے گا کہ خدا ایک ہی ہے، مذاہب چاہے الگ الگ ہوں. I don't know whether you're a Christian or a Jew or a Hindu, but whichever religion you belong to, inshallah, most probably, even in your religious book, it will be mentioned God is one. It will be mentioned that there is a messenger to come whose name is Muhammad, and he will guide you to the truth, peace be upon him. So, even that God, it's the same God, not a different God. If you accept Islam, Islam means submitting your will to God. So, inshallah, that God will be very happy and he will reward you, and inshallah, in your next life, he will give you Jannah. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے جواب میں اپنے ایک لیکچر کا حوالہ دیا تھا جس کا عنوان تھا کہ مختلف مذاہب میں خدا کا تصور. انہوں نے اس لیکچر میں اسی سوال سے ملتی جلتی بات کی تھی مگر یہ تفصیل میں تھی، جس کا کچھ حصہ آپ کو سناتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ مذہب کا مطلب آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق یہ ہے کہ ایک غیر انسانی اور غیر مرئی ایسی قوت پر یقین رکھنا جس تک کسی کی رسائی ممکن نہ ہو اور جس کی عبادت کی جائے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ہندو مت کی مذہبی کتابیں کہتی ہیں کہ خدا کی کوئی تصویر نہیں ہے، خدا ایک ہے، وہ پاک ہے. سکھ ازم میں ایک خدا کا تصور ہے، عیسائیت میں ایک خدا کا تصور ہے، گو کہ عیسائی جیزس کو بھی خدا سمجھتے ہیں مگر بائبل سے اس چیز کی کوئی شہادت نہیں ملتی. تو خدا ایک ہی ہے. بے شک مرضی مذہب کو کھول لیں، دیکھ لیں، اور مذہب کی بات کی جائے تو مذہب بھی ایک ہی ہے جس کی خدا اجازت دیتا ہے اور وہ اسلام ہے. دوسرے مذاہب تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسانوں نے خود بنائے ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کی نظر میں واحد قابل قبول مذہب صرف اسلام ہے. مذہب صرف ایک تھا مگر پیغمبر کافی بھیجے. تو جب بھی کوئی پیغمبر بھیجا اس نے قوم کی رہنمائی کی مگر اس پیغمبر کے چلے جانے کے بعد پیغام آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا گیا. پھر ایک نیا پیغمبر آیا، وہ ایک تازہ پیغام لایا اور قوم کی رہنمائی کی مگر پھر اس کے چلے جانے کے بعد پیغام رفتہ رفتہ مٹتا گیا اور یہ سائیکل کئی زمانوں تک چلتا رہا. جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان سب کا پیغام ایک ہی تھا کہ خدا کی عبادت کرو. اور آخری پیغام جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ قرآن پاک تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں، اور نہ اپنی نماز بلند آواز سے کریں اور نہ بالکل آہستہ پڑھیں اور دونوں کے درمیان راستہ اختیار فرمائیں. آپ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی نام سے پکاریں، یہ نام اچھا ہونا چاہیے، یہ کسی مخلوق کی خصوصیات نہیں ہونی چاہیے اور نام ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہو. He reveals the instruction manual, and the last and final instruction manual is the glorious Quran. The Quran says in Surah Isra, chapter number 17, verse number 110, Qulidullah abidur rahman ayama tadu falal asmaul husna. Say call upon him by Allah or by Rahman, by whichever name you call upon him, to him belongs the most beautiful name. You can call Allah subhanahu wa ta'ala by any name, but it should be a beautiful name. It should be a name given by Allah subhanahu wa ta'ala. It should not conjure up a mental picture. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ایک ہی خدا ہے، بہت سے خدا کیوں نہیں ہیں؟ بہت سے مذاہب میں یقین کیا جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ خدا ہیں اور ان کی کتابوں میں قصے کہانیاں ہیں کہ ایک خدا دوسرے سے لڑ رہا، ایک خدا دوسرے کی مدد کر رہا ہے تاکہ تیسرے کو ہرا سکے. وہ کیسا خدا ہو جو شکست کھا لے؟ قرآن پاک سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر دونوں میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو دونوں خراب ہو جاتے. سو اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں. اور پھر سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے کوئی بھی بیٹا نہیں بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہی ہے. اگر ہوتا تو ہر خدا اپنی بنائی ہوئی چیز کو الگ لے جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا. اللہ پاک ہے جو یہ بیان کرتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ بہت سے خداؤں کا تصور یہیں آ کر فیل ہو جاتا ہے. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات کا نظام ایک ترتیب سے نہ چلتا، کوئی اختلاف ہوتا. سب سے منطقی جواب یہی ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کو ہر چیز پر اختیار حاصل ہے. اگر آپ دوسرے مذاہب کا مطالعہ کریں تو سب مذاہب کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں، وہ کسی سے نہیں جنا، وہ سب سے طاقتور اور یکتا ہے، لافانی ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੇ ਇਜਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਓ ਆਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।